الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ معزز دینی بھائیوں، ان دنوں سورج کی تپش شدید ہے اور گرمی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے لوگوں کو شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم نصیحت و بڑی نشانی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا اعتبار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی گرمی کی شدت ہے، اور یہ جہنم کی سانس ہے۔ پس مومن کو جب شدید گرمی لگتی ہے تو یہ اسے جہنم کی گرمی اور اس کے عذاب کو یاد دلاتا ہے، جسے اللہ نے اپنے ساتھ کفر و نافرمانی کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ یاد رہے، اور یہ یاد اسے ایمان و تقوی عطا کرے گا، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے منع کرے گا، اور اس سے توبہ کرنے پر ابھارے گا۔ کیونکہ کون ہے جو اس کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے، اور کون ہے جو اس میں داخل ہونے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نے نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعدی بعدا فاذن له بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر، متفق علیہ۔ جہنم نے رب سے اپنی شکایت کی، کہا اے ہمارے رب، میرے بعد حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اسی وجہ سے تم شدید گرمی اور سخت سردی محسوس کرتے ہو، لہذا آگ سے ڈرو، اس کی گرمی سے ڈرو، کیونکہ جو لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں وہ اس کی گرمی و لپٹ، اس کی شدت و حدت اور ذلت و رسوائی کو برداشت کرتے ہیں، اور اسے ہر کافر و فاسق کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کے بندو، سورج کی گرمی سے بچو جس کی شدت بہت تکلیف دہ ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے اور اس کی شدت و حدت کو برداشت کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہو؟ میرے بھائیوں، اس عظیم حدیث کو سنو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا
کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے، یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم کی آگ میں پھینکا گیا تھا، جو اب اس کی تہ میں جا گرا ہے۔ اللہ کی قسم جہنم کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے باز رکھے اور اسے اس کی غفلت سے بیدار کرے، اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا اور ہلاکت کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت بھیجا اور کہا اسے دیکھو، اور اس میں جو کچھ ہم نے جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ تو وہ اس کے پاس گیا اور اسے اور اس کی نعمتوں کو دیکھا، پھر اس کی طرف واپس آیا اور کہا آپ کے رب آپ کے عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر رب نے حکم دیا اور اسے خواہشات سے گھیر دیا گیا اور کہا کہ اب اس کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے دیکھا کہ وہ خواہشات سے گھیرا ہوا ہے، پھر اس کی طرف لوٹ کر آیا اور کہا تیری عزت کی قسم میں ڈر محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، اور اس میں جو کچھ ہم نے تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ میں نے اسے دیکھا، پھر اس کی طرف لوٹ کر آیا اور کہا تیری عزت کی قسم جو کوئی اس کے بارے سنے گا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اسے خواہشات سے گھیر دیا گیا اور کہا کہ اب اس کی طرف دیکھو۔ پھر اس نے دیکھا اور کہا تیری عزت کی قسم میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اس سے نہیں بچ پائے گا اور اس میں ضرور داخل ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو جسے کافر اور نافرمانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو بڑا ہی غضبناک ہے۔ شدت غضب کی وجہ سے اس کا بعض حصے کو کھایا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے وہ شدت غضب کی وجہ سے مزید طلب کرتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا وہ بھر گئی ہے، وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ سے ڈرو اور اس سے توبہ کرو اور نیک اعمال کے لیے جلدی کرو، زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کرو اور عقل مندی کا ثبوت پیش کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اور آپ آخرت کے لیے تیاری کریں اور نیک عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ سے ڈرو اور اس سے توبہ کرو اور جان رکھو کہ تم آج عمل کی دنیا میں ہو اور کل بدلے کا دن ہے، عمل نہیں ہے، حساب کا دن ہے، عمل نہیں ہے۔ یا تو جنت ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یا جہنم کی آگ ہے جس کی گہرائی و حدت بہت شدید ہے۔ معزز بھائیو اللہ سے ڈرو اور نیک عمل کرو، لمبی امیدوں سے بچو اور اس عظیم دن سے ڈرو
اور اس عظیم دن سے ڈرو جس دن نہ مال نفع پہنچائے گا اور نہ اولاد مگر جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اس دن نہ جاہ و منصب کام آئے گا اور نہ حسب و نسب کام آئے گا، نہ شکل و صورت کام آئے گا اور نہ رنگ و نسل کام آئے گا مگر نیکی و حسنات۔ اس عظیم دن میں گرمی کی شدت اور سورج کی تپش کو یاد کرو۔ جس دن گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی، سورج کو مخلوقات کے قریب کر دیا جائے گا اور وہ شدید گرمی و سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقداد بن اسود سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سورج کو قیامت کے دن مخلوق کے قریب لایا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے۔ ان میں سے بعض کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا اور بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا کمر تک ہوگا، اور ان میں سے بعض کا پسینے سے لگام لگا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہاں تک اس کا پسینہ ہوگا اور وہ اس میں تیر رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، لیکن اس خوفناک جگہ اور شدید گرمی و پریشانی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سایہ و امان میں ہوں گے، انہیں دھوپ سے نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی وہ حالات سے خوف زدہ ہوں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 100 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، البتہ بے شک جن کے لیے ہمارے طرف سے نیکی پہلے سے ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے۔ میرے بھائیو، امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک امام عادل ہوگا، اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، جوانی کی زندگی کو غنیمت جانو اور اس جوانی میں کما حق ہو اللہ کی عبادت کرو۔ اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، اور وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت عورت نے اپنے نفس کی طرف بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جس نے چھپا کر صدقہ کیا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔ اسی طرح امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری شان کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو اور جہنم کی آگ سے بچو، جس سے جیسے تم سورج کی گرمی سے بچتے ہو، تم جہنم کی لپٹوں سے بچو جیسے تم گرمی کی لپٹوں سے بچتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے مامون و محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اب آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق و اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔